میرا نام خدیجہ ہے۔ میرے بچپن میں ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور میری ماں نے حالات کے دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لی۔ ماں کا سہارا ہوتے ہوئے بھی میں خود کو یتیم ہی محسوس کرتی تھی، کیونکہ سوتیلے باپ کے گھر میں نہ میرا کوئی حق تھا نہ محبت کا سایہ۔ ماں اپنے نئے شوہر کے گھر کو سنبھالنے میں مصروف تھی اور میں ایک چپ چاپ کونے میں بیٹھنے والی لڑکی بن گئی تھی۔ میرا ایک سوتیلا بھائی تھا جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور ہمیشہ مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں اس پر بوجھ ہوں۔ میں ابھی 17 سال کی ہی تھی کہ ایک دن ماں نے کہا، خدیجہ بیٹا، تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون ہے امی؟ اس پر وہ خاموش رہیں، مگر بھائی بولا، یہ اچھا رشتہ ہے، تمہارے نصیب میں لکھا تھا۔ میں نے ضد کی کہ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، شادی نہیں کرنی مجھے، مگر میری بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ 2 دن بعد ہی پتہ چلا کہ بھائی نے پیسوں کے لالچ میں ہی میرا رشتہ ایک نشئی شخص سے کر دیا ہے۔ اس کا نام یونس تھا۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ وہ نشہ کرتا ہے، مگر بھائی کے لیے وہ کچھ روپے اور کچھ وعدے لے کر آیا تھا اور میری زندگی اس کے ساتھ باندھ دی گئی۔ شادی کے دن میں نے روتے روتے سوچا کہ شاید شادی کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر شادی کے پہلے ہی دن رات کو وہ نشے میں دھت آیا اور میری طرف گھورتے ہوئے بولا، تو ہی ہے میری بیوی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاں کہا تو وہ کہا لگا کر بولا، دیکھ، میں اتنا سیدھا آدمی نہیں ہوں، اپنی اوقات میں رہنا۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور صبح جب ماں کو بتایا تو وہ بولی، بیٹا شوہر جیسا بھی ہو اس کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ یونس دن میں کام پر جانے کی بجائے نشہ کرتا، گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر بیہودہ باتیں کرتا اور شام کو آ کر مجھ پر غصہ نکالتا۔ وہ کہتا، تمہارے کھانے پینے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ اور اگر میں کچھ بولتی تو تھپڑ مار دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بولا، میں کام نہیں کروں گا تو کیا تم کرو گی؟ میں چپ رہی، مگر دل میں سوچا کہ ہاں شاید مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات فاقہ ہو جاتا۔ میں نے پرانے کپڑے سی کر کچھ پیسے بنانے شروع کیے، مگر وہ بھی یونس کے نشے میں چلے جاتے۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے گھر کے خرچ کے لیے ہیں تو وہ بولا، تم میری بیوی ہو یا مالک جو حساب کتاب کرنے لگی ہو؟ رات کو وہ دیر سے آتا اور گالی گلوچ کرتا۔ میں روتی رہتی، کئی بار دل چاہا کہ گھر چھوڑ دوں، مگر کہاں جاتی؟ ماں اپنے شوہر کے گھر خوش تھی اور میں ان کے لیے ایک گزرا ہوا باپ بن چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا گھر اس کا شوہر ہوتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ میں نے یہی سن کر اپنے دل کو مار دیا۔ اسی اذیت کے ماحول میں اللہ نے مجھے بیٹی دی، شہر بانو۔ وہ دن میری زندگی کا روشن دن تھا۔ میں نے اپنی گود میں اسے لیا تو لگا جیسے مجھے جینے کا مقصد مل گیا۔ میں نے یونس سے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں، مگر اس نے طنزیاں ہنس کر کہا، بیٹی سے کون سا پیسہ آئے گا، کاش بیٹا ہوتا۔ وہ اس کا منہ دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ میں نے چپ چاپ بیٹی کو گود میں لے کر لوری دی اور خود سے وعدہ کیا کہ اسے غربت کے اندھیروں سے بچاؤں گی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی حالات نہ بدلے۔ یونس کا نشہ بڑھتا گیا، اس کے دوست گھر آنے لگے اور میں ہر وقت بیٹی کو اپنی گود میں لپیٹ کر رکھتی کہ کوئی میلی نظر نہ ڈالے۔ میں نے کئی بار اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس زندگی سے نکال دے، مگر جواب میں صرف صبر ہی ملا۔ یونس کی مار پیٹ کبھی کم نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے نشے میں دھت ہو کر کہا، تمہیں چھوڑ دوں گا، پھر دیکھنا کہاں جاتی ہو۔ میں نے کہا، چھوڑ دو، مگر وہ اگلے دن معافی مانگ لیتا۔ یہ معافی بھی نشے کے ساتھ جڑی ہوتی تھی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں میرے بارے میں باتیں کرتی کہ خدیجہ کے شوہر کا حال برا ہے، کچھ کہتی کہ یہ سب عورت کے نصیب کی بات ہے۔ میں خاموش رہتی، کیونکہ میری زبان سے نکلا ہر جملہ میرے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ ایک دن میں سلائی کر رہی تھی تو ماں آئی اور میرا حال دیکھ کر بولی، بیٹا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، امی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، مگر میں شہر بانوں کے لیے زندہ ہوں، وہی میری ہمت ہے۔ یونس کبھی کبھی بیٹی کو دیکھ کر کہتا، یہ بڑی ہو کر کیا کرے گی؟ میں جواب دیتی، پڑھ لکھ کر تم سے بہتر زندگی گزارے گی۔ وہ کہا لگا کر کہتا، تیرے پاس کون سے پیسے ہیں اسے پڑھانے کے لیے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، مگر دل میں پکا ارادہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بیٹی کو پڑھاؤں گی۔
کبھی کبھی رات کو میں شہر بانو کو اپنے ساتھ چپکا کر کہتی، بیٹی ہم دونوں ایک دن اس گھر سے نکل جائیں گے جہاں کوئی ہم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ معصوم آنکھوں سے کہتی، امی کہاں جائیں گے؟ تو میں کہتی، کسی دور شہر میں جہاں صرف سکون ہو۔ مگر یہ سب تو کہنے کی باتیں تھیں، بظاہر تو یہ سب خواب ہی لگتا تھا، کیونکہ میری زندگی حقیقت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ میں ہر دن سوچتی کہ شاید کل بہتر ہو، مگر ہر کل پچھلے دن سے بدتر نکلتا، اور میں اپنے آپ کو کہتی، خدیجہ تو بس زندہ رہ اپنی بچی کے لیے، کیونکہ تیرے لیے تو زندگی میں اب کچھ نہیں بچا سوائے اس امید کے کہ تیری بیٹی ایک دن تجھے اس اندھیرے سے نکال لے گی۔ اور شاید وہ دن آنے ہی والا ہو، کیونکہ دل کے ایک کونے میں عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی دعا راستہ بنا رہی ہو، اور میں اسی امید کے سہارے اپنی سانسیں کھینچتی رہی۔ شہر بانو کی پیدائش کے بعد میری زندگی میں جیسے ایک نیا رنگ آ گیا تھا۔ میں اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تھکی ہوئی تھی، مگر جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو لگا جیسے اللہ نے مجھے جینے کا ایک نیا بہانہ دے دیا ہو۔ میں نے اس کے گال کو چومتے ہوئے خود سے کہا، خدیجہ اب تیری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس بچی کو عزت کے ساتھ پالنا ہے، چاہے اس کے لیے تجھے خود بھوکا رہنا پڑے۔ یونس کو بیٹی کی پیدائش کی کوئی خوشی نہ تھی، بلکہ اس نے تو طنزیہ کہا تھا کہ بیٹی پیدا کر کے کیا کمال کیا ہے تو نے، میں تو چاہتا تھا بیٹا ہو جو میرا سہارا بنے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ بیٹی ہی میرا سہارا بنے گی، مگر میں اس کے سامنے خاموش رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ایک بات پر وہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ یونس کا رویہ دن بدن سخت ہوتا گیا۔ وہ صبح کے وقت بھی نشے کی حالت میں گھر آتا، کبھی کبھی گالیاں دیتا، کبھی برتن توڑ دیتا، اور اگر کھانے میں ذرا بھی کمی ہوتی تو مجھے مارنا شروع کر دیتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شہر بانوں کو اس ماحول سے کیسے بچاؤں، تو ایک ہی جواب ملا کہ مجھے ہی محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے اپنی پرانی سلائی مشین صاف کی اور محلے میں کپڑے سی کر دینے کا کہا۔ لوگ پہلے حیران ہوئے کہ یہ عورت کام کرے گی، مگر پھر آہستہ آہستہ عورتیں کپڑے لانے لگیں۔ میں دن رات کپڑوں پر سوئی دھاگا چلاتی رہتی، دن کو کبھی قمیص کے بٹن لگاتی، کبھی گھاگھرے کی لیس جوڑتی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں لالٹین کی مدھم روشنی میں سلائی کرتی اور شہر بانوں کو ساتھ سلا لیتی تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ غربت ہمارے گھر میں ایسے بسی ہوئی تھی جیسے دیواروں پر جمی پرانی سیلن، مگر میں نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ شہر بانوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھوں گی۔ میں اس کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی اور دھوپ میں سکھاتی تاکہ ان سے خوشبو آئے۔ میں چاہتی تھی کہ محلے کی عورتیں جب بھی اسے دیکھیں تو کہیں، ماشاء اللہ خدیجہ کی بیٹی تو گڑیا ہے۔ میں نے اس کے بال ہمیشہ سنوار کر باندھے، چھوٹی سی 2 چٹیاں بنا کر ربن لگا دیتی۔ اس کی آنکھیں اتنی بڑی اور صاف تھیں کہ جو بھی دیکھتا ایک لمحے کو رک کر دیکھتا۔ لوگ کہتے یہ بچی تو ماں سے بھی زیادہ حسین ہے، اور میں فخر سے مسکرا دیتی تھی، مگر دل میں یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ اس خوبصورتی کی وجہ سے کہیں اس پر کوئی بری نظر نہ پڑ جائے۔ میں اسے بچپن سے ہی شرم اور لحاظ سکھانے لگی۔ میں کہتی، بیٹی ہمیشہ نظریں نیچی رکھنا اور اپنا دامن سنبھال کر چلنا۔ وہ معصومیت سے پوچھتی، امی دامن کیوں سنبھالنا ہوتا ہے؟ تو میں ہلکا سا ہنس کر کہتی، ایک دن تم خود سمجھ جاؤ گی جب تم بڑی ہو جاؤ گی۔ یونس کو ہماری زندگی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ کبھی کھانے کے لیے پیسے نہ دیتا، اگر دیتا بھی تو تھوڑے، اور وہ بھی 2 دن نشے میں اڑا کر بعد میں دیتا۔ میں نے کئی بار کہا کہ شہر بانوں کے لیے کچھ سوچو، مگر وہ طنز میں کہتا، تمہارے لیے پال رہا ہوں اور کیا کروں؟ میں نے جواب دینا چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا دل بیٹی کے لیے کبھی نرم نہیں ہوگا۔ میں خود سلائی مشین سے جو تھوڑے پیسے کماتی انہی سے آٹا، چینی، سبزی لاتی۔ کبھی کبھار اگر کچھ زیادہ بچ جاتا تو شہر بانوں کے لیے دودھ بھی لے آتی۔ وہ دودھ پیتی اور خوش ہو کر کہتی، امی یہ بہت مزے کا ہے، اور میں اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی اور سوچتی کہ میری تھکن اتر گئی ہے۔ میں چاہے دن بھر سوئی میں دھاگا ڈالتے ہاتھ چھلنی کر لوں، مگر اس کی ہنسی سننا میرا سب سے بڑا سکون ہے۔ بچپن سے ہی وہ پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں نے اس کے لیے محلے کے سرکاری اسکول میں داخلہ کروایا، جہاں فیس نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی کاپی پنسل کے پیسے مجھے سلائی سے ہی نکالنے پڑتے۔ جب پہلی بار اسکول کا بیگ لے کر گھر آئی تو اس نے کہا، امی دیکھو میرا بیگ، اور میں نے کہا، ہاں یہ تمہارا پہلا قدم ہے بڑی کامیابی کی طرف۔ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، میں بڑی ہو کر ٹیچر بنوں گی۔
میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، انشاءاللہ تم وہ سب بنو گی جو میں نے اپنے لیے سوچا تھا مگر نہیں بن سکی۔ غربت کے باوجود میں نے اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم محروم ہیں۔ میں نے ہمیشہ اس کو صاف ستھرا لباس دیا، چاہے خود پرانے کپڑوں میں گزارا کیا۔ کبھی کبھی میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی لیا، جیسے ربن کا نیا جوڑا یا پینسل باکس۔ وہ خوشی سے اچھل پڑتی اور میرا دل شکر سے بھر جاتا۔ محلے میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسی غربت کے باوجود بچی ہمیشہ نکھری ہوئی رہتی ہے، اور میں کہتی کہ بیٹی کی عزت اس کے کپڑوں اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ میں اس کو سکھاتی کہ جھوٹ نہ بولے اور کبھی کسی کا حق نہ مارے۔ وہ کبھی ضد نہیں کرتی تھی، بس اتنا کہتی کہ امی آپ تھک جاتی ہیں تو تھوڑا آرام کر لیں، مگر میں کہتی بیٹی ماں نہیں تھکتی، بس تمہاری مسکراہٹ سے طاقت ملتی ہے مجھے۔ رات کو جب میں اسے سلانے لگی تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا چہرہ سہلا کر کہتی، امی آپ بہت اچھی ہیں، اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ اس بچی کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا اور اس کا نصیب اچھا بنانا۔ میں جانتی تھی کہ یونس کی موجودگی میں یہ سب آسان نہیں، مگر میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ چاہے خود بھوکی رہوں میں اس کو پڑھا لکھا کر ہی دم لوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح بے بس اور محتاج بن کر جیے، اور شاید یہی عزم مجھے ہر دن محنت کرنے کا حوصلہ دیتا تھا۔ اور میں یہ بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ میری دعاؤں میں ایک عجیب سی طاقت آ رہی ہے، جیسے کوئی سن رہا ہو اور یہ سننے والا میری بیٹی کے لیے کچھ بڑا لکھ رہا ہو۔ جب شہر بانو بڑی ہونے لگی تو اس کی شکل و صورت اور قد کاٹ میں ایک ایسی نزاکت آ گئی تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی اور چہرے پر بچپن کی معصومیت کے ساتھ جوانی کی جھلک آنے لگی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ ہمارے ماحول میں یہ خوبصورتی کسی آزمائش سے کم نہیں اور کسی آفت سے بھی کم نہیں، کیونکہ یونس کے دوست جو خود بھی نشے کے عادی تھے اور نہ ان کے کردار کا کوئی بھروسہ تھا، وہ اب زیادہ آنے لگے تھے۔ شروع میں یہ سب کبھی کبھار آتے تھے، مگر اب تو لگتا تھا جیسے ہمارا گھر ان کا اڈا بن گیا ہو۔ یونس ان کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپے لگاتا، کبھی حقہ پیتے، کبھی نشہ کرتے اور ہنسی مذاق میں گالیاں دیتے۔ ان کی گندی ہنسی اور گھورتی ہوئی نظریں مجھے اندر تک کاٹ جاتی تھیں۔ میں نے کئی بار یونس سے کہا، دیکھو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ گھر میں آ کر شہر بانوں کو دیکھتے ہیں اور تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آتی، مگر وہ الٹا مجھ پر چڑھ دوڑتا۔ وہ کہتا، تم تو ایسے کہتی ہو جیسے پیسے تم کما کر لاتی ہو، احسان جتاتی ہو مجھ پر۔ یہ میرے دوست ہیں اور تمہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تو کچھ دے کر جاتے ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں اندر ہی اندر جل کر رہ جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جو پیسے دیتے ہیں وہ شہر بانوں کی عزت کی قیمت سمجھتے ہیں۔ میں اپنی بچی کو کمرے میں بند رکھتی تھی۔ جب یہ لوگ آتے تو میں اسے کہتی کہ بیٹی کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ معصومیت سے کہتی، امی میں کیوں نہیں نکل سکتی؟ میں کہتی، بس تم میرے لیے یہ کرو کہ اپنے کمرے میں رہو، اور وہ بیچاری بغیر سوال کیے مان لیتی۔ مگر ایک دن میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ڈرائنگ روم سے نکل کر اس طرف آ رہا تھا جہاں شہر بانوں کا کمرہ تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں تیزی سے اس کے سامنے آ گئی اور کہا، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بہن جی بس پانی چاہیے۔ میں نے کہا، آپ بیٹھے میں لے کر آتی ہوں، مگر اس کی آنکھوں کا انداز مجھے اندر تک لرزا گیا، جیسے وہ میرے الفاظ نہیں بلکہ میرا ڈر پڑ رہا ہو۔ اس دن کے بعد میں نے اور بھی احتیاط شروع کر دی، مگر احتیاط کے باوجود محلے میں عجیب عجیب باتیں پھیلنے لگیں۔ کوئی کہتا خدیجہ کی بیٹی پرانی گلی کے لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے، کوئی کہتا وہ فلاں کی دکان پر زیادہ دیر رکی تھی، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کبھی گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی، مگر لوگوں کو بدنام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایک دن میں بازار سے سبزی لے کر آ رہی تھی تو دو عورتوں نے میرے سامنے آ کر باتیں کیں۔ ایک نے کہا، سنا ہے شہر بانوں کا چکر فلاں کے ساتھ چل رہا ہے؟ دوسری نے کہا لگایا اور کہا، ہاں بیٹی ماں پر گئی ہے۔ میرے کانوں میں آگ لگ گئی۔ میں نے پلٹ کر کہا، اللہ سے ڈرو تم لوگ، جھوٹ بول رہے ہو تم، مگر وہ ہنس کر چلتی بنی۔ اس دن میں گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ شہر بانو پاس بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی لوگ برے ہیں، وہ تمہارے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ حیرانی سے بولی، مگر میں تو گھر میں رہتی ہوں امی، پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی دنیا ہمیشہ سچ نہیں دیکھتی،
وہ وہی دیکھتی ہے جو اس کے مطلب کا ہو۔ اس کے بعد میں نے یونس سے کہا کہ اپنے دوستوں کو گھر نہ لایا کرے، مگر وہ الٹا مجھے تانے دیتا کہ تمہیں تو سب سے مسئلہ ہے۔ ایک دن تو اس نے کہا، تم چاہتی ہو کہ میں اپنے دوستوں سے رشتہ توڑ لوں؟ اور میں نے صاف کہا، ہاں، کیونکہ تمہارے دوست انسان نہیں، بھیڑیے ہیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، بھیڑیے ہوں یا شیر، تمہیں اس سے کیا؟ تم بس اپنی سلائی مشین پر دھیان دو اور میرا دماغ نہ کھاؤ۔ اس کے اس جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کبھی میرا یا اپنی بیٹی کا محافظ نہیں بنے گا، بلکہ وہ تو خود دروازہ کھول کر ان درندوں کو اندر آنے دے گا۔ میں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے خود ڈھال بنوں گی، اور چاہے کچھ بھی ہو میں اسے ان نظروں سے بچا کر رکھوں گی۔ مگر محلے والوں کی زبان نے میرا سکون چھین لیا تھا۔ رات کو میں بستر پر لیٹ کر سوچتی کہ اگر کسی دن یہ لوگ میرے گھر کی دیوار پھلانگ لیں یا یونس خود شہربانوں کو بیچ دے تو میں کیا کروں گی؟ اسی خوف نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی۔ میں کئی راتیں جاگتی رہتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی دروازہ چیک کرتی، اور بیٹی کے کمرے کا دروازہ تو ہمیشہ اندر سے بند کروا دیتی تھی۔ میں نے محلے کی عورتوں سے بھی ملنا کم کر دیا تاکہ کوئی مجھے کچھ نہ کہے، مگر اندر ہی اندر میں یہ جانتی تھی کہ لوگوں کے منہ بند نہیں ہو سکتے۔ میں بس اپنی دعاؤں میں اللہ سے کہتی، یا اللہ، میری بیٹی کی عزت کو اپنی امان میں رکھنا، کیونکہ اس معاشرے میں ایک عورت کے پاس عزت ہی تو سب کچھ ہے، اور اگر وہ بھی چلی جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں ہر دن نئے ڈر کے ساتھ جیتی رہی۔ یونس کی عادتیں دن بدن بگڑتی جا رہی تھیں، اور میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ اللہ کبھی اس عذاب کو ختم کر دے تو شاید سانس لینے کا موقع ملے۔ ایک رات کی بات ہے، وہ ہمیشہ کی طرح نشے میں دھت آیا تھا، مگر اس رات کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ کپڑے میلے، پسینے اور شراب کی بدبو سے بھرا جسم، لڑکھڑاتا ہوا آ کر چارپائی پر گر گیا۔ میں نے حسب عادت پانی کا گلاس دیا، مگر اس نے ہاتھ مار کر گرا دیا اور بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم سب میری دشمن ہو، تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں۔ میں نے دل میں کہا، ہاں، اگر تم مر جاؤ تو شاید سکون آ جائے، مگر زبان پر کچھ نہ لا سکی۔ رات کو میں کمرے میں بیٹھی شہربانوں کے کپڑے سیتی رہی، اور باہر سے اس کے کھانسنے اور الٹیاں کرنے کی آواز آتی رہی۔ پھر اچانک سب آوازیں بند ہو گئیں۔ میں گھبرا کر باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے، چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے ہلا جلا کر دیکھا، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے محلے سے 2 آدمیوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، خدیجہ، لگتا ہے یہ دنیا چھوڑ گیا ہے۔ میری آنکھوں سے نہ آنسو نکلے نہ کوئی چیخ، بس ایک سنسناہٹ سی چھا گئی تھی، جیسے برسوں کی قید کا دروازہ کھل گیا ہو، مگر ساتھ ہی ایک انجانا خوف میرے اندر اتر آیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میں بالکل اکیلی ہوں۔ دوسرے دن محلے والے اکٹھے ہوئے۔ کسی نے کہا، بیچاری، اب تو بالکل تنہا رہ گئی۔ کسی نے کہا، شوہر تو خراب تھا، مگر اب محلے کی زبان اور تیز ہو جائے گی، اور وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ تیسرے دن ہی میں نے سن لیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا اور اس کی بیٹی کا کیا بنے گا؟ اور میں سلائی مشین کے آگے بیٹھی سوچتی رہی کہ روزی روٹی کیسے چلے گی۔ پہلے ہی گاہک کم تھے، اب تو کچھ لوگ محض یونس کی وجہ سے آتے تھے کہ وہ ادھار پر کپڑے سلوا سکیں یا باتوں ہی باتوں میں بیٹی کو دیکھ سکیں۔ اب یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر ساتھ ہی یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں لوگ اب کھلم کھلا باتیں نہ بنانے لگیں۔ تنہا عورت کا گزارا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ میں نے اسی دن جان لیا، جب ایک پرانا واقف کپڑوں کا آرڈر دینے آیا اور کہنے لگا، خدیجہ بہن، آپ کو اب اکیلا رہنا مشکل ہو جائے گا، اگر چاہیں تو میں کبھی کبھار سودا سلف لے آیا کروں۔ میں نے اس کے لہجے کا مطلب سمجھ لیا اور سختی سے کہا، نہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس کے بعد میں نے خود کو اور زیادہ مضبوط بنانے کی ٹھان لی، مگر اندر ہی اندر بیٹی کے لیے خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ رشتے آتے ضرور، مگر گھر کا ماحول دیکھ کر چلے جاتے۔ کوئی بہانہ کر دیتا کہ لڑکی کی عمر کم ہے، کوئی کہتا حالات کے حساب سے ہم سوچیں گے، مگر میں جانتی تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس گلی کے قصے سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک دن ایک عورت اپنی بہو کے ساتھ آئی۔ میں نے ان کی خوب خاطر کی۔ انہوں نے شہربانوں کو دیکھا اور پسند بھی کر لیا، مگر جب جانے لگیں تو آہستہ سے کہنے لگیں، خدیجہ بہن، ہمیں تو آپ کی بیٹی پسند ہے، مگر آپ کے محلے کی شہرت ٹھیک نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، بہن، شہرت محلے کی نہیں، لوگوں کی زبان کی ہوتی ہے۔ مگر وہ ہلکی سی ہنسی ہنس کر چل دیں۔
اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ عزت بچانا کتنا مشکل ہے، اور خاص طور پر اس معاشرے میں جہاں لوگ کسی کی مدد کرنے کے بجائے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے میں خوش ہوتے ہیں۔ اب میرا دن اسی سوچ میں گزرتا کہ شہر بانو کا مستقبل کیسے سنواروں۔ کبھی میں اس سے کہتی، بیٹی تم پڑھائی پر دھیان دو، کسی دن تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ وہ ہنس کر کہتی، امی میرا نصیب تو آپ ہیں، آپ کا سہارا ہی میری دنیا ہے۔ اور میں اس کے جواب میں بس دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ اس بچی کا سہارا بنے رہنا، کیونکہ میں کب تک اس کے لیے ڈھال بنی رہوں گی۔ اور یہ ڈر اور فکر میرے دن رات کو ایک لمبی آزمائش میں بدلتے جا رہے تھے۔ اس دن گرمی کچھ زیادہ ہی تھی اور میں حسب معمول مشین کے آگے جھکی بیٹھی تھی۔ سوئیاں دھاگے میں اٹک رہی تھیں، ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ شہر بانو پانی کا گلاس لے کر آئی اور بولی، امی ذرا دیر آرام کر لیں۔ میں نے کہا، بیٹی آرام کا وقت امیروں کے لیے ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو تو روٹی کے لیے ہر لمحہ کمانا پڑتا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی گاہک ہوگی، مگر جب دروازہ کھولا تو ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے دھول سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ دھوپ سے جلا ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، بہن کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ میں لمحہ بھر کو جھجکی، کیونکہ گھر میں بچا کچا سالن اور 2 روٹیاں ہی تھیں، اور وہ بھی میں نے سوچا تھا کہ شام کو بیٹی کے ساتھ کھاؤں گی۔ مگر دل نے کہا کہ نہیں خدیجہ، یہ انسان بھوکا ہے اور اس کی دعا تیرے نصیب بدل سکتی ہے۔ میں نے پلیٹ میں سے 1 روٹی اور سالن نکال کر اس کے آگے رکھا۔ وہ وہیں آنگن میں بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ کھانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ایک عجیب سکون بھرے لہجے میں کہا، اللہ تیری بیٹی کا نصیب چمکائے گا۔ اور پھر وہ کھڑا ہو کر جانے لگا تو رک کر بولا، بہن میری بات غور سے سن، تیری بیٹی کی قسمت میں اللہ نے روشنی لکھ دی ہے، مگر تو ایک کام کر، روز شام کو سورج جن پڑھ کر بیٹی پر دم کر، اور یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرنا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، فقیر بابا یہ سورج جن پڑھنا تو میرے بس کی بات ہے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا، بیٹی ہر لفظ میں طاقت ہے اور یہ کلام تیرا حال بدل دے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ نہ جانے یہ سچ ہے یا محض تسلی، مگر اس کی آنکھوں میں جو یقین تھا اس نے مجھے ہلا دیا۔ اس دن رات کو میں نے وضو کیا، قرآن پاک کھولا اور دھیرے دھیرے سورج جن پڑھ کر شہر بانو پر دم کیا۔ وہ ہنس کر بولی، امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، بس دعا دے رہی ہوں بیٹی تجھے کیا پتہ ماں کا دل کتنا چاہتا ہے کہ تیرے نصیب میں خوشی ہو۔ اگلے دن بھی میں نے یہی کیا، اور پھر ہر دن اس عمل کو زیادہ یقین کے ساتھ دہراتی گئی۔ کبھی کبھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا کہ یہ سب فضول ہے، خدیجہ تیری قسمت میں کیا بدلے گا، مگر پھر میں فقیر کی آنکھوں کا وہ نور یاد کر لیتی اور دل میں کہتی، نہیں، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، اور جب ماں کا دل دعا کے ساتھ مل جائے تو یقیناً کرم ہوتا ہے۔ یہ 40 دن میرے لیے ایک عجیب سی آزمائش بن گئے تھے۔ دن بھر سلائی کرتی اور شام کو تھکن کے باوجود وضو کر کے بیٹھ جاتی۔ شہر بانو بھی اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ خود آ کر کہتی، امی آج دم نہیں کریں گی؟ اور میں مسکرا کر کہتی، ضرور کروں گی بیٹی، تو میری دعاؤں کا مرکز ہے۔ اور یوں ایک کے بعد ایک دن گزرتا گیا، مگر دل میں ایک امید کا چراغ چلتا رہا، شاید واقعی کوئی معجزہ ہونے والا ہے۔ 40 دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، میرے دل میں ایک عجیب سا جوش بھی تھا اور ایک ڈر بھی کہ پتہ نہیں آخر میں کیا ہوگا۔ ہر شام میں وضو کر کے سورج جن پڑھتی اور شہر بانو کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کرتی، کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور کبھی اس کی پیشانی کو چومتی۔ دل ہی دل میں اللہ سے کہتی، یا اللہ میری بیٹی کے نصیب کو وہ چمک دے جو کسی کے نصیب میں بھی نہ ہو۔ میں نے ہر آیت کے ساتھ اپنی آنکھوں کے آنسو ملائے، جیسے لفظ لفظ میں اپنی دعا کو باندھ رہی ہوں۔ کبھی شہر بانو مسکرا دیتی اور کبھی کہتی، امی آج تو آپ کی آواز بہت خوبصورت لگ رہی ہے، تو میں ہنس کر کہتی، بیٹی ماں کی دعا میں ہمیشہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ مگر جب 40ویں دن کا سورج ڈوبا اور میں نے آخری بار اس عمل کو پورا کیا تو دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ میں نے سوچا شاید آج کچھ غیر معمولی ہوگا، شاید کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا، شاید کوئی خوشخبری ملے گی۔ مگر رات گزرتی گئی اور سب ویسا ہی رہا، کوئی روشنی نہ اتری، نہ کوئی پیغام آیا، نہ کوئی رشتہ آیا۔ میں نے دل میں ایک بوجھ سا محسوس کیا، جیسے امید کا گلدستہ مرجھا گیا ہو۔ دل نے کہا، خدیجہ یہ بھی ایک دھوکہ تھا، لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے تو نے اپنے آپ کو تھکا دیا۔
مگر میں زبان پر یہ الفاظ نہیں لائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شہر بانو کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ امید موجود ہے۔ لہٰذا میں نے اس کے سامنے مایوسی ظاہر نہیں کی۔ وہ میرے پاس آئی اور بولی، اب تو 40 دن ہو گئے ہیں پورے امی، اب کیا ہوگا؟ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی اللہ کے کام میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دعاؤں کا اثر وقت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، میں تو بس آپ کی بات مانوں گی امی، آپ جو کہہ رہی ہیں صحیح ہے۔ مگر اندر سے میرا دل کانپ رہا تھا۔ اگلے دن میں اور شہر بانو صحن میں بچھی پرانی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ گرمی کے دن تھے اور اوپر آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ میں نے ایک ہاتھ میں پنکھا پکڑا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اسے ہلا رہی تھی تاکہ بیٹی کو ٹھنڈک ملتی رہے۔ شہر بانو نے سر میری گود میں رکھ دیا اور کہنے لگی، امی آپ تھک نہیں جاتی؟ دن بھر سلائی کرتی ہیں اور رات کو میرے ساتھ باتیں بھی کرتی ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، بیٹی ماں کو کبھی اپنی اولاد کے لیے تھکن نہیں ہوتی، وہ بس اس بات کا سوچتی ہے کہ بچے خوش رہیں۔ اور اچانک میں نے محسوس کیا جیسے آسمان پر کوئی روشنی زیادہ تیز ہو گئی ہو۔ پہلے تو میں نے سمجھا شاید کوئی بجلی کا کام ہو رہا ہے یا کوئی آتش بازی ہے، مگر وہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور پھر ایک دم نیچے اترنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے شہر بانو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بھی ڈر گئی اور بولی، امی یہ کیا ہے؟ میں کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ روشنی تیزی سے صحن میں اتری اور اتنی چمک پھیلی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ڈھانپا اور پھر جب روشنی مدھم ہوئی تو دیکھا کہ صحن کے بیچ میں ایک سفید کاغذ رکھا ہے، جیسے ابھی ابھی کوئی رکھ کر چلا گیا ہو۔ میں اور شہر بانو دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر دروازہ بند کر لوں، مگر پاؤں جیسے خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ میں نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور جیسے ہی اس پر نظر ڈالی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس پر صاف صاف لکھا تھا، کل ایک جنزادی آئے گی، اس کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے گا۔ میں نے کاغذ دوبارہ پڑھا تاکہ یقین ہو جائے کہ میں خواب میں نہیں ہوں، مگر الفاظ وہی تھے۔ میں نے شہر بانو کو دکھایا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ بولی، امی یہ جنزادی کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ ہمیں نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پیغام ہے اور ہم نے تو کسی کا برا نہیں کیا، اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ مگر اندر سے میرا حال مختلف تھا۔ میرا دل ڈر اور تجسس کے بیچ جھول رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ واقعی کوئی آسمانی اشارہ ہے یا پھر کسی کی چالاکی ہے، لیکن کاغذ میرے ہاتھ میں تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ آسمان سے گرا ہے، کیونکہ ہم نے صاف دیکھا تھا روشنی کا اترنا اور پھر اس کا آنا۔ میں نے کاغذ کو تہہ کر کے اپنے دوپٹے میں باندھ لیا جیسے کوئی قیمتی امانت ہو۔ پھر ہم دونوں دیر تک صحن میں خاموش بیٹھے رہے، بس کبھی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور کبھی آسمان کو۔ اس رات نیند کہاں آ سکتی تھی۔ میں نے دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کیں اور شہر بانو کو اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلا لیا۔ وہ بار بار پوچھتی، امی کل واقعی کوئی آئے گی نا؟ میں نے کہا، ہاں بیٹی، اگر یہ سب سچ ہے تو کل کوئی ضرور آئے گا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو اسے خیر کا سبب بنا، اور اگر یہ شیطان کا دھوکہ ہے تو ہم پر اپنی حفاظت کا پردہ ڈال دے۔ اس دعا کے بعد بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی اور میں بس کاغذ کے الفاظ دہراتی رہی جیسے ان میں کوئی راز چھپا ہو، اور دل میں ایک عجیب سی امید بھی پیدا ہو گئی کہ شاید یہ وہ لمحہ ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اگلی صبح میں ابھی سلائی مشین پر دھاگا ڈال ہی رہی تھی کہ محلے میں غیر معمولی ہلچل مچ گئی۔ عورتیں اپنے دروازوں سے جھانک رہی تھیں، بچے دوڑتے پھرتے تھے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو 2 بڑی چمچماتی گاڑیاں گلی میں آ کر رکیں۔ ایسی گاڑیاں میں نے صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھی تھیں یا کبھی کبھار شہر کے بڑے بازار میں نظر آتی تھی۔ دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی کہ یہ یہاں کس کے گھر آئے ہیں۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ دیکھا ایک باوقار سا عمر رسیدہ آدمی اترا، سفید شلوار قمیض اور سر پر ہلکی سی ٹوپی پہنے ہوئے۔ ساتھ میں ایک شائستہ سی عورت تھی جو خوش رنگ ساڑی میں بہت پروقار لگ رہی تھی، اور پھر ایک لمبا چوڑا نوجوان بھی اترا، گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، بڑی بڑی آنکھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ہمارے جیسے محلے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ سیدھے میری دروازے کی طرف آنے لگے۔ میں تو گھبرا ہی گئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور دروازہ کھولا،
تو وہ بزرگ آدمی مسکرا کر بولے، بیٹی کیا آپ خدیجہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ بولے، ہم آپ سے اندر بیٹھ کر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا جی آئیے، اندر آئیے، اور میں نے پرانی سی دری بچھا کر انہیں بٹھایا۔ شہر بانو اندر کمرے میں تھی۔ میں نے اسے آواز دی، بیٹی ذرا پانی لے آ۔ وہ جیسے ہی آئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی نظریں فوراً اس پر رک گئیں، لیکن وہ ایسی نظر نہیں تھی جس سے مجھے ڈر لگتا، بلکہ ایک فخر اور خوشی والی نظر تھی۔ بزرگ آدمی نے اپنی بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، سبحان اللہ، کتنی نیک سیرت اور باحیا لڑکی ہے، بالکل ہماری پسند کی۔ تو وہ بزرگ مجھ سے بولے، بیٹی ہم شہر میں رہتے ہیں، ایک بنگلہ ہے، اللہ نے زمین جائیداد اور کاروبار بھی دے رکھا ہے، ہمارا بیٹا تعلیم یافتہ ہے، نیک مزاج ہے، ہمیں اس کے لیے ایک بیوی چاہیے جو گھر کو عزت سے سنبھالے، اس کے ساتھ محبت سے رہے۔ ہم نے بہت رشتے دیکھے لیکن دل کو اطمینان نہیں ہوا۔ آج کسی نے آپ کی بیٹی کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ لڑکی نیک اور باحیا ہے۔ ہم نے سوچا آ کر خود دیکھیں۔ میں نے تو حیرانی سے ان کی باتیں سنی، کیونکہ ایسی باتیں میں نے کبھی اپنے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے خواب میں بھی نہیں سوچی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن میں تو ایک عام سی سلائی کرنے والی عورت ہوں، اور میری بیٹی نے تو ابھی بس میٹرک ہی کیا ہے۔ تو وہ بزرگ فوراً بولے، ہمیں ڈگریوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ایک نیک اور صاف دل بیوی چاہیے جو ہمارے بیٹے کے لیے دعا کا سبب بنے۔ میں نے شہر بانو کی طرف دیکھا، وہ شرم سے نظریں جھکا چکی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ رو دوں، کیونکہ ایک طرف تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے، اور دوسری طرف میں کاغذ والی بات کو یاد کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ سب اسی پیغام کا اثر ہے۔ بزرگ کی بیوی نے شہر بانو کے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تم ہمیں اپنی اپنی لگتی ہو، ہم تمہیں اپنی بہو بنا کر عزت اور محبت دیں گے، تمہاری ماں ہمارے لیے ماں کی جگہ ہوگی اور وہ کبھی اکیلی نہیں رہے گی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا جیسے برسوں کا بوجھ میرے دل سے اتر گیا ہو، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے دل ہی دل میں شکر کیا، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے میرے نصیب میں اتنے بڑے لوگ بھیجے۔ اس لمحے مجھے لگا کہ واقعی جن زادی کا پیغام جھوٹا نہیں تھا، اور شاید یہ نوجوان اور اس کا خاندان ہی وہ خوشیوں کا قافلہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ شادی کا دن آیا تو میرا دل عجیب سی کیفیت میں تھا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ میری بیٹی کو اتنا اچھا گھر اور شوہر ملا ہے، دوسری طرف وہ دکھ بھی تھا جو ہر ماں کو رخصتی کے وقت ہوتا ہے۔ سادگی سے نکاح ہوا، نہ بینڈ باجا نہ شور شرابہ، مگر جو عزت احترام اور محبت لوگوں نے دکھائی وہ میرے گمان سے بھی بڑھ کر تھی۔ نکاح کے بعد جب شہر بانو کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو محلے کی وہ عورتیں بھی آ کر گلے لگ رہی تھیں جنہوں نے کبھی ہمارے بارے میں باتیں بنائی تھیں اور تانے دیے تھے۔ کسی نے کہا، خدیجہ بہن تمہاری بیٹی تو قسمت والی نکلی، کسی نے کہا، اللہ نے تمہاری محنت رنگ لا دی۔ کوئی اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی، کوئی شہر بانو کے ماتھے کو چوم رہی تھی، اور میں بس دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی۔ شہر بانو نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ سے کہا، ماں آپ روئے نہیں، میں ہر ہفتے آپ کے پاس آؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا، بیٹی میں خوشی کے آنسو رو رہی ہوں، دکھ کے نہیں۔ جب گاڑی چلی تو پورا محلہ دروازے پر کھڑا تھا اور کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، یوں جیسے سب کی زبان بند ہو گئی ہو۔ جب ہم اس کے سسرال پہنچے تو وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سامنے لمبا سا لان پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ خادمائیں دروازے پر کھڑی تھیں جن کے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں تھیں، انہوں نے شہر بانو پر پھول نچھاور کیے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، یہ وہی بچی ہے جو پرانے یونیفارم میں اسکول جاتی تھی اور آج اس پر پھول برسائے جا رہے ہیں۔ اندر داخل ہوئے تو ہال میں اتنی روشنی اور سجاوٹ تھی کہ آنکھیں چندھیا گئیں۔ لڑکے کی ماں نے آگے بڑھ کر شہر بانو کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تمہاری مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلے گا۔ پھر اس کے شوہر یعنی میرے داماد نے شہر بانو کے کان میں کہا، یہ گھر تمہارا ہے اور تمہاری ماں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ میں نے یہ سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی کا نصیب واقعی چمک اٹھا ہے۔ شہر بانو کے چہرے پر ایسی سکون بھری مسکراہٹ تھی جو میں نے شاید کبھی نہ دیکھی تھی۔ اسے اس کے کمرے میں لے جایا گیا تو وہ کمرہ بھی کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ نرم نرم پردے، بڑی سی الماری، بیڈ کے دونوں طرف لیمپ اور ایک بڑی کھڑکی سے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔
میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب اس بچی کے نصیب میں لکھا تھا جو کبھی پرانی کتابوں کے صفحات پر خواب بنتی تھی۔ کھانے کے وقت اتنی ڈشیں لگیں کہ میں نے گنا بھی نہیں۔ شہربانو آہستہ آہستہ مجھ سے کہنے لگی، ماں یہ سب ہمارے لیے ہے نا؟ میں نے کہا ہاں بیٹی، اور یہ سب تمہاری دعاؤں اور محنت کا نتیجہ ہے۔ رات کو میں نے کمرے میں جا کر 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے اور اللہ سے کہا، یا رب، جس طرح تو نے میری بیٹی کو عزت دی ہے، اس کے گھر میں ہمیشہ محبت اور خوشیاں قائم رکھنا۔ اگلے دن جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو شہربانو نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی یہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں اور آپ کبھی تنہا نہیں رہیں گی۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، بیٹی بس یہی چاہتی تھی میں کہ تمہارے چہرے پر یہ سکون دیکھوں، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ شادی کے بعد میں جب بھی شہربانو کے گھر جاتی تو میرا دل ایک عجیب سے فخر اور سکون کے احساس سے بھر جاتا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ میری بیٹی نے اپنے سسرال میں کیسے سب کے دل جیت لیے ہیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سب سے پہلے نماز پڑھتی، پھر ساس کے کمرے میں جا کر سلام کرتی اور ان کی خیریت دریافت کرتی۔ اگر ساس کہتی کہ بیٹی آج گھٹنا درد کر رہا ہے تو وہ فوراً کہتی، ماں جی آپ آرام کریں، میں آج سارے کام خود کر لوں گی۔ ناشتہ بناتے ہوئے خادماؤں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتی جیسے وہ گھر کی بیٹیاں ہوں۔ کبھی اونچی آواز نہ نکالتی، بلکہ ہر بات میں نرمی اور محبت سے جواب دیتی۔ دیورانی جٹھانی سبھی اس کے حسن سلوک سے متاثر تھے۔ وہ کھانے کی میز پر سب کا انتظار کرتی تھی اور پھر سب کو اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں کھانا ڈالتی۔ دیور اگر آفس جا رہا ہو تو اس کے لیے لنچ باکس خود تیار کرتی۔ چھوٹے دیور کو کہتی کہ بیٹا آج چائے میں نے خود بنائی ہے، دیکھو کیسی لگی ہے۔ بچے بھی اس کے گرد جمع ہو کر کھیلتے، کیونکہ وہ ان سے اتنی محبت اور نرمی سے پیش آتی کہ سب کا دل لگ جاتا۔ ایک دن میں وہاں بیٹھی تھی تو اس کی ساس نے میرے سامنے کہا، خدیجہ بہن، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ایک نیک بہو مل جائے تو یہ بڑی بات ہوگی، لیکن ہمیں تو لگتا ہے ہم نے سونا ڈھونڈا اور ہیرا مل گیا۔ میں نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ محلے والے جو کبھی ہمارے بارے میں باتیں بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ماں بیٹی بدنام ہے، اب وہی لوگ دوسروں کو مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے خدیجہ کی بیٹی کا نصیب کیسا چمکا ہے۔ وہ کہتے کہ شہربانو نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ اپنی ماں کا مان بھی بڑھا دیا ہے۔ میں جب محلے میں چلتی تو عورتیں رک کر کہتی، بہن تم نے بیٹی کو کیا ہی تربیت دی ہے، ایسی بہو تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور میں دل میں سوچتی کہ یہ سب اللہ کی دین ہے، کیونکہ میں نے تو بس اپنی بساط کے مطابق اسے محنت اور دعا کا سبق دیا تھا، باقی سب اللہ نے آسان کر دیا۔ شہربانو کا شوہر بھی اس کی عزت اور قدر کرتا، ہر بات میں وہ اس سے مشورہ لیتے اور کہتے کہ تمہاری رائے میرے لیے سب سے اہم ہے۔ ایک دن اس نے فون پر مجھ سے کہا، ماں آپ جانتی ہیں یہاں سب میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹی یہ تمہاری نرمی اور تمہارے اخلاق کا پھل ہے، اگر تم بھی غرور کرتی یا صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتی تو دل جیتنا ممکن نہ ہوتا۔ وہ ہنس کر بولی، ماں آپ نے ہی تو کہا تھا کہ عزت لینے سے نہیں دینے سے ملتی ہے، بس میں نے یہی اصول اپنایا ہے اور اللہ نے باقی سب آسان کر دیا۔ شہربانو کی شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، مگر میرے دل کو ایسا سکون ملنے لگا تھا جو برسوں کی بھوک پیاس اور ذلت سہنے کے بعد کسی صحرا میں میٹھے چشمے کے مل جانے جیسا تھا۔ میں ہر صبح جب آنکھ کھولتی تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے میری بیٹی کو ایسا شوہر دیا ہے جو نہ صرف نیک دل ہے بلکہ اس کا دل میری بیٹی کی خوشی کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ جب گھر آتا تو سب سے پہلے شہربانو کے ہاتھ چوم کر کہتا، تم میری دعا کا وہ جواب ہو جو رب نے برسوں بعد قبول کیا، اور پھر میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا، اور امی یہ سب آپ کی بدولت ہے، اگر آپ نے شہربانو کو وہ تربیت اور حوصلہ نہ دیا ہوتا تو مجھے آج یہ نعمت نہ ملتی۔ ایک دن میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ آہستہ سے آیا اور بولا، امی آپ چائے کیوں بنا رہی ہیں؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ یہاں آرام کرنے آئی ہیں۔ آپ میری ماں ہیں اور ماں کام نہیں کرتی، ماں تو صرف دعا دیتی ہے۔ اور پھر میرے ہاتھ سے کیتلی لے لی۔ میں حیران ہی رہ گئی، کیونکہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے مجھے ماں کہہ کر اتنی عزت دی تھی، ورنہ تو برسوں میں نے صرف تانوں اور گالیوں کے ساتھ زندگی کاٹ دی تھی۔ وہ ہر بات میں میرا مشورہ لیتا، کبھی کہتا، امی میں سوچ رہا ہوں یہ کاروبار بڑھاؤں، آپ بتائیں کیسا رہے گا؟ کبھی کہتا، امی میں شہربانو کے لیے ایک نیا کمرہ تیار کروا رہا ہوں جسے وہ اپنی مرضی سے سجا سکے، اور آپ کی بھی اس میں جگہ ہوگی،
آپ دونوں ایک ساتھ وقت گزار سکیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھیں اکثر بھر آتیں اور میں دعا دیتی کہ اللہ تمہارے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ شہربانو بھی شوہر کی محبت اور میری عزت دیکھ کر خوش رہتی۔ اکثر میرے پاس آ کر کہتی، ماں دیکھو اللہ نے میری زندگی کیسے بدل دی، اور میں کہتی، بیٹی یہ سب اس 40 دن کے وظیفے کی برکت ہے جو میں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ یاد ہے اس فقیر نے کیا کہا تھا، بیٹی کا نصیب چمکے گا، اور آج دیکھو تمہارا نصیب سب کے سامنے جگمگا رہا ہے۔ وہ ہنس کر بولتی، ماں اب تو لگتا ہے وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں تھا، شاید وہ اللہ کا بندہ تھا جو ہمارے گھر خوشی کا پیغام دے گیا۔ شوہر بھی اس کی بات کی تائید کرتا اور کہتا، امی اللہ کے ولی کبھی کبھی دنیا میں ایسے ہی آ جاتے ہیں، اور جن پر کرم ہونا ہو ان کے دروازے پر آ کر خیر بانٹ جاتے ہیں۔ اب میرا دل کسی بھی خوف یا فکر سے آزاد تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور میں اس گھر میں صرف ایک مہمان نہیں بلکہ عزت اور محبت کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، چاہے شادی ہو یا بازار خریداری۔ کہتا، امی آپ کے بغیر تو گھر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ ایک دن میں نے کہا، بیٹا مجھے تو لگتا ہے تم میری خدمت میں حد سے بڑھ گئے ہو۔ اس نے فوراً کہا، امی یہ خدمت نہیں قرض اتارنا ہے۔ آپ نے میری بیوی کو وہ بنایا کہ آج میرا گھر جنت لگتا ہے، اور جنت بنانے والوں کی تو خدمت کی جاتی ہے۔ یہ سن کر میری زبان دعا دینے سے رکتی ہی نہیں تھی، اور میں دل میں بار بار شکر ادا کرتی تھی کہ غربت، ذلت اور لوگوں کی باتوں کے وہ دن اب بس یادوں میں رہ گئے ہیں، اور آج ہر دن روشنی اور سکون سے بھرا ہوا ہے۔ جب میں اس گھر میں آئی اور چند دن گزرے تو میں نے ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، مگر ساتھ ہی ایک بات میرے دل کو اور بھی زیادہ خوش کرنے لگی کہ میرا داماد آدھی آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ شروع میں تو میں نے سوچا کہ شاید یہ بس کسی خاص موقع پر جاگتا ہے، مگر ایک رات میں کچن میں پانی لینے گئی تو دیکھا کہ ڈرائنگ روم کے کونے میں جائے نماز بچھا کر قرآن کھلا ہوا ہے، اور میرا داماد آنکھوں میں آنسو لیے سجدے میں گرا ہوا ہے۔ میں دروازے کی اوٹ سے خاموش کھڑی اس منظر کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر دعا تھی، یا رب میری بیوی اور میری ساس کو ہمیشہ سلامت رکھنا، ان کی عزت پر کبھی آنچ نہ آئے، اور مجھے ہمیشہ ان کا سہارا بنائے رکھنا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں نے آہستہ سے واپس آ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری بیٹی کو ایسا شوہر دیا جو نہ صرف دنیا میں اچھا ہے بلکہ دین میں بھی مضبوط ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اس کا معمول ہے، آدھی رات کو اٹھ کر وضو کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، پھر لمبے سجدوں میں جا کر اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ شہربانو کہتی، ماں کئی بار میں نے کہا کہ تم آرام کر لو، مگر وہ مسکرا کر کہتا، یہ وقت میرا اور میرے رب کا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس ملاقات میں کوئی کمی رہ جائے۔ ماں تم جانتی ہو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دن کا رزق محنت سے ملتا ہے، مگر دل کا سکون اور گھر کی برکت رات کی عبادت سے آتی ہے۔ اور میں جب اس کی بات سنتی ہوں تو سوچتی ہوں، واقعی اللہ نے تمہارے نصیب میں صرف دنیاوی عزت نہیں بلکہ دین کی روشنی بھی رکھی ہے۔ اس کی یہ عادت پورے گھر پر اثر ڈالتی ہے۔ ساس سسر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی رات کی دعاؤں سے ہی شاید گھر میں اتنی برکت اور محبت ہے۔ میں بھی اکثر تہجد کے وقت جاگ جاتی ہوں اور اس کی آواز سنتی ہوں جو دھیرے دھیرے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ میری بیٹی ایک ایسے مرد کے ساتھ ہے جو دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر رکھتا ہے، اور یہ احساس مجھے دنیا کے سب خزانوں سے زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ رات کا وہ پہر تھا جب بنگلے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ شہربانو آج میرے کمرے میں ہی سو رہی تھی اور میں نیند میں تھی، لیکن پتہ نہیں کس احساس نے میری آنکھ کھول دی، جیسے کوئی میرے اندر کہہ رہا ہو کہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر وہ ہلکی ہلکی بحث کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے پہلے پہل یہ سوچا کہ شاید کوئی ملازم دیر سے آیا ہو یا پہرے دار کسی اور سے بات کر رہا ہو، لیکن غور کیا تو آواز میرے اپنے داماد کی تھی، اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے لحاف آہستہ سے ایک طرف کیا اور دبے قدموں دروازے تک آئی۔ میں سانس اتنی ہلکی لے رہی تھی کہ خود بھی سن نہ سکوں۔ چپل پہننا گوارا نہ کیا کہ کہیں آہٹ نہ ہو، اور میں دروازے کے پاس جھک کر کان لگا کر سننے لگی۔ وہاں سے صاف سنائی دیا کہ وہ کسی انجان مرد سے کہہ رہا تھا، تمہیں کہا تھا نا کہ خبردار جو ہماری حقیقت کسی پر ظاہر کی، میں نے تم پر اعتماد کیا ہے، لیکن اگر یہ بات باہر نکلی تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔
میرا دماغ ایک دم سوالوں سے بھر گیا کہ یہ حقیقت کون سی ہے؟ کون ہے یہ آدمی؟ اور رات کے اس وقت یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میری نظریں دروازے کی درز سے باہر جھانکنے لگی۔ چاندنی ہلکی ہلکی صحن میں پھیل رہی تھی اور باہر برآمدے میں میرے داماد ایک لمبے سے شخص کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کی کمر میری طرف تھی، لیکن اس کے انداز میں ایک دبدبا اور سختی تھی، اور وہ انجان آدمی ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، جانتا ہوں میں، لیکن کچھ لوگ شک کرنے لگے ہیں اور میں نے انہیں بہلا دیا ہے، تم فکر نہ کرو۔ اور میرا دل چاہا کہ دروازہ کھول کر سیدھا جا کر پوچھ لوں کہ آخر یہ سب کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوف بھی تھا کہ اگر کوئی ایسی بات نکل آئی جس سے گھر کا سکون ٹوٹ جائے تو شہر بانوں کی خوشیوں پر اثر نہ پڑے۔ میں دبے پاؤں واپس بستر کی طرف گئی، لیکن نیند کہاں آتی تھی۔ میں نے خود کو لحاف میں لپیٹ لیا، مگر کان اب بھی اس طرف لگے تھے۔ بات چیت کبھی دھیمی ہوتی، کبھی تیز، جیسے کسی معاملے پر اختلاف ہو، اور پھر اچانک ایک زور کا جملہ سنائی دیا، تم نہیں جانتے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے فوراً بعد قدموں کی آواز آئی، جیسے وہ دونوں صحن سے باہر کی طرف جا رہے ہوں۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر جھروکے سے دیکھا، وہ دونوں گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاند کی روشنی میں ان کے سائے لمبے لمبے ہو گئے تھے۔ گیٹ کھلا اور وہ باہر نکل گئے۔ میں بس ان کے پیچھے جاتی نظروں سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگلی صبح میں نے شہر بانوں سے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی ہے، اور اگر میں نے یہ بات چھیڑ دی تو اس کے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دوں۔ مگر دل کے کسی کونے میں یہ راز کانٹے کی طرح چبھتا رہا، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اگر یہ سلسلہ دوبارہ دہرایا گیا تو میں ضرور جاننے کی کوشش کروں گی کہ میرے داماد کی حقیقت آخر کیا ہے اور وہ کس چیز کو لوگوں سے چھپانے پر مجبور ہے۔ اس رات کے بعد میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، میں چاہ کر بھی سو نہ پائی۔ اگلے دن گھر میں سب کچھ عام تھا، مگر میرے دل میں ایک سوال بار بار سر اٹھا رہا تھا کہ آخر داماد نے کس حقیقت کا ذکر کیا تھا، اور وہ کون سا راز تھا جو اتنی شدت سے چھپایا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو روکا کہ کسی سے کچھ نہ پوچھوں، لیکن ایک رات سب کچھ خود بخود میرے سامنے آ گیا۔ وہ رات بھی خاموش اور ٹھنڈی تھی۔ بنگلے کے لان میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی، اور شہر بانو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک مجھے دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو داماد اور اس کے والدین کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک سنجیدگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے فوراً کہا، خیریت ہے نا؟ تو داماد نے کہا، امی ہمیں آپ سے ایک بات کرنی ہے جو ہم نے آج تک کسی سے نہیں کہی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ سچ سننے کی ہمت رکھتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ حقیقت جان کر بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے اب تک دیکھتی آئی ہیں۔ میں بس کچھ بولی نہیں، اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ وہ تینوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ داماد کے والد نے ایک گہری سانس لی اور کہا، اماں ہم انسان نہیں ہیں، ہم ایک جناتی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں رب نے دنیا میں یہ موقع دیا کہ ہم کسی ضرورت مند انسان کا سہارا بنیں اور اس کی زندگی سنوار کر رب کی رضا حاصل کریں۔ پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں رہ سکیں، ورنہ ہماری اصل دنیا الگ ہے، جہاں کے اصول اور انداز انسانوں سے مختلف ہیں۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، لیکن ان کے چہروں پر جو سنجیدگی اور نرمی تھی اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیا۔ میں نے ہلکے لہجے میں کہا، یہ سب کچھ میرے لیے نیا ہے، مگر تم نے شہربانوں کو خوشی دی ہے، عزت دی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ داماد نے فوراً کہا، امی آپ چاہیں تو ہمیں چھوڑ سکتی ہیں، ہم کبھی برا نہیں مانیں گے، لیکن ہم نے اپنی نیت صاف رکھی ہے، ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ پہنچائیں گے۔ ہم نے شہربانوں سے نکاح بھی صرف دنیاوی رسم نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ خوش رہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی فریب نہ تھا، کوئی لالچ نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا۔ میں نے کہا، بیٹا اگر تم نے میری بیٹی کو خوش رکھا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے ہو تو مجھے تمہاری اصل کی پرواہ نہیں۔ میں انسان کے دل کو دیکھتی ہوں، نہ کہ اس کے قبیلے کو۔ تمہارا رب کے لیے یہ سب کرنا میرے لیے عزت کی بات ہے۔ داماد کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولیں، ہم نے کئی جگہ انسانوں کے قریب رہنے کی کوشش کی، مگر وہاں یا تو ہمیں خوف سمجھا گیا یا لالچ کا ذریعہ، مگر آپ کے گھر آ کر ہمیں پہلی بار اپناپن محسوس ہوا۔ ہم نے چاہا کہ ہم اپنی اصل آپ کو بتا دیں تاکہ کل کو آپ کو کسی اور سے سن کر دھچکا نہ لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اب تم سب میرے لیے اسی طرح ہو جیسے پہلے تھے،
اور شاید اسی سچائی نے میرے دل میں تمہارے لیے عزت اور بڑھا دی ہے۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان ایک انکہی قربت پیدا ہو گئی تھی، ایک اعتماد کہ اب کوئی راز باقی نہیں رہا، اور شاید یہی اعتماد زندگی بھر ہمارے رشتے کی مضبوطی کا سبب بن گیا۔